اعتکاف کے اوپر. چونکہ اب رمضان ہے، بہت سارے لوگ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اور بہت کثرت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اعتکاف کیسا کرے، کیسے داخل ہو، کتنے دن بیٹھے، کہاں سے شروع ہو، کہاں ختم ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس مسجد میں بیٹھے، مرد ہو تو کیسا کرے، عورت ہو تو کیسا کرے، کیا یہ درست ہے، اس میں بات چیت، بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں. تو میں نے سوچا بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ عنوان کی شکل دے دوں تاکہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں اور جو ہے میرے علم میں بھی اور سامعین کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو اعتکاف کے تعلق سے میں رکھنے والا ہوں. تو اعتکاف کی اہمیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، آخری زندگی کے آخری رمضان میں 20 دن کیا، ایک بار نہ کر پائے تو آپ نے شوال مطلب رمضان کے بعد والے مہینے میں اس کو دہرایا، مطلب اس کو کیا. اس سے اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو آخری عشرے کی جو اہمیت اتنی زیادہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی ایک حکمت یہ بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی مل جائے اور بندہ اعتکاف میں ہو، مطلب مکمل طور سے دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہو اور ایک جگہ اپنے آپ کو سمٹ کر اللہ کے ذکر کے لیے اس نے جمع کر دیا ہو اور اللہ کے ذکر اور دین کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کام کرتا ہے ادھر کی. اور کتنا افضل ہے نا کہ آخری عشرہ بھی پا لیا، اعتکاف بھی ہوا اور قدر بھی پالی، شب قدر کو بھی حاصل کر لیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکھتے ہیں حکمت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے جو ہے کیوں تو آخری عشرہ ہے، بہت اہم عشرہ ہے اور اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اعتکاف سے بہترین بہرحال کوئی ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا یہ بہرحال بہترین ایک ذریعہ بھی ہے. اور اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، اعتکاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے منہ موڑ کر، دنیا داری سے منہ موڑ کر اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے آخری عشرے میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے، خرید و فروخت، بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے. رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ کم دنیا داری نظر آتی ہے، دوسرا عشرہ دنیا داری بڑھ جاتی ہے اور تیسرا عشرہ تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لیے. تیسرے عشرے میں کپڑے خریدنا ہے، تیسرے عشرے کے اندر جو ہے مینا بازار لگنے والا ہے، تیسرے عشرے کے اندر ساری راتوں میں کیا کھائیں گے اس کو ہم کو باہر جا کر طے کرنا ہے ہوٹلوں کے لیے. تیسرے عشرے کے اندر ہم کو مغزیات کہاں سے آئیں گے، رات رات بیٹھ کر عورتوں کو مغزیات کو چھلنا ہے، بنانا ہے، تلنا ہے، یہ سب کے لیے تیسرا عشرہ ہے. تو گویا جیسا جیسا رمضان اپنے آب اور تاب کو، اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے، ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے، اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کی خاتمے میں آدمی کو زیادہ غم ہوتا ہے نا، یا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. زیادہ تو چھوڑیے، آپ ایک مہینے کا رمضان چھوٹا سا ایک سفر کر رہے ہیں، آپ اورنگ آباد سے نکل کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں، تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں گو اس سے آپ نے ایک بار بھی بات نہیں کی پورے سفر میں، تو بھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں اب میں اتر رہا ہوں یہاں، حالانکہ نہ اس سے پوچھ کے آپ کو چڑھنا ہے نہ اس کو بول کے اترنا ہے آپ کو، لیکن ایک لگاؤ ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کو ایک دوسرے سے. تو رمضان اب خاتمے کی طرف ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بالکل عروج پر ہوتا ہے. گھر کی صاف صفائیاں ہیں، گھر دھل رہے ہیں، صوفوں کے کور بدلے جا رہے ہیں، دیواروں کو رونق اور رنگت کی جا رہی ہے اور صاف صفائی ہو رہی ہے اور عید کے لیے کیا بنے گا پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے، جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ویسے نہیں گزارے تو عید کا کیا معنی رہا؟ عید تو اس کی نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب اوڑا اور خوب پہنا، عید تو اس کی جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر اور اپنے لیے مغفرت جو اللہ سے طلب کی اور جنت کا جو ہے راستہ اپنے لیے بنا لیا. یہ اصل بات ہے. بہرحال تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتکاف جب کرتے ہیں تو مکمل دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. اور اعتکاف کے تعلق سے میں یہ بات کہوں گا، اعتکاف اللہ کی طرف رغبت اور اس سے محبت، اس سے تعلق اور اس پر توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف رغبت، محبت، تعلق اور اس پہ توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں. اعتکاف کرنے سے جو ہمارا دل ہے جو کالا ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، بلیک ہوتا جاتا ہے گناہوں اور معصیتوں سے، اعتکاف بہترین ذریعہ ہے کہ سیاہ اور کالے دل کو قلب سلیم ہم بنا لیں، ایسا دل جو رب کے سامنے جھکتا ہو.